دوسری شرط یہ ہے کہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں ساری زندگی کبھی اس کی نہ چھوٹی ہو. سنت موقدہ بھی نہیں ہے، غیر موقدہ، پڑھے گا ثواب نہیں، پڑھے گا کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ اتنا آخرت کا دل دادا ہو، اتنا آخرت کا متمنی ہو، ایسا پیارے حبیب کا عاشق ہو کہ اس نے غیر موقدہ سنت بھی کبھی نہ چھوڑی ہو. عصر سے پہلے کی سنت بھی کبھی اس کی قضا نہ ہونے. تیسری شرط، کبھی اس کی تہجد نہ چھوٹی ہو، ہمیشہ اس نے تہجد کا اہتمام کیا ہو، کبھی اس کی تہجد کی زندگی میں قضا نہ ہوئی. کہاں سے لایا جائے گا ایسا آدمی؟ آپ کون کون سی شرائط لکھوا رہے ہیں؟ نماز جنازہ ہو بھی پائے گی؟ ہاں جو میں لکھوا رہا ہوں لکھو. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی کسی نامحرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی، نگاہوں کا متقی ہو، نگاہوں کا پرہیزگار ہو. ایسا ولی کہاں سے لایا جائے گا؟ ایسا ولی کہاں سے تلاش کیا جائے گا؟ حضرت میں جو کہہ رہا ہوں لکھ لو. صرف ان صفات کا آدمی نماز پڑھائے گا جنازے کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھائے. جنازہ رکھ دیا گیا، اعلان کر دیا گیا. اس مجمع کے اندر جو ان 4 صفات کا مالک ہو وہ آگے بڑھے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھا. تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. ایسا نماز کا پابند جس نے پہلی امام کی اللہ اکبر پر حاضری ساری زندگی لگائی، کبھی تاخیر نہ ہوئی. عصر سے پہلے کی سنت نہ چھوٹی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، کبھی نامحرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی ہو. اعلان ہوتا رہا، انتظار ہوتا رہا اس لاکھوں کے مجمع میں سے کوئی آگے بڑھے اور اللہ کا ولی آ کے نماز جنازہ پڑھائے. کوئی آگے نہ بڑھا. دیکھتے ہیں کہ جب دیکھا کوئی آگے نہیں بڑھا تو بادشاہ فخر التمش آگے بڑھتے ہیں اور آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا، سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا. رسوا ہونا کیا ہے؟ یہ راز کسی کو نہ معلوم تھا سوائے اللہ کی اور میرے. آپ نے کیا کیا؟ مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا. الحمدللہ آج تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، عصر سے پہلے کی سنت کبھی نہ چھوٹی، تہجد ساری زندگی کبھی قضا نہ ہوئی، کسی نامحرم عورت پر نگاہ نہیں ڈالی. آؤ صفے باندھو، اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ بادشاہ وقت شروع کر. یہ وہ ہندوستان ملک تھا، یہ وہ ہندوستان ملک تھا، یہ وہ ملک تھا جو ساری دنیا میں چمک رہا تھا، چمک رہا. ایسا ملک اچھے اچھے نگاہ نہیں اٹھا سکتے تھے اس ملک کی طرف. جو اللہ کے ایسے عاشق ملک کو چلا رہے ہوں، اس ملک کی طرف کون نگاہ اٹھا سکتا تھا؟ کون دیکھ سکتا تھا؟ کس کی ہمت تھی؟ بڑے بڑے لوٹ جاتے تھے اور اس ملک کو حسرت سے دیکھا کرتے تھے. ملک چلانے والے کی سنتیں بھی نہ چھوٹے، تہجد بھی نہ چھوٹے، پہلی تکبیر نہ چھوٹے. ہم ایک دکانیاں کھول لیں چھوٹی سی تو ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، فرصت نہیں مل رہی. ایک دکان نہیں چلا سکتے ہم، ایک عہدہ نہیں چلا سکتے، ایک آفس نہیں چلا سکتے، نمازیں در نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنے بڑے 6 ملکوں کا بادشاہ، اس کی ایک پہلی تکبیر نہیں چھوٹی. اس لیے ہندوستان ہندوستان تھا، یہ ساری دنیا میں چمک رہا تھا. اللہ ایسے ملکوں کو باقی رکھتا ہے. تب یہ اتنا لمبا عرصے تک یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا. یہ میں صرف چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، کیسے کیسے بادشاہ اس ملک میں رہے. سلطان میسور ٹیپو سلطان کیسا بادشاہ تھا، کیا عظمت تھی اس کی. اس کے نام سے انگریز کانپتا تھا، ایسے تھوڑی کانپتا تھا. ان کی بھی کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی، کبھی نماز قضا نہیں ہوتی. وہ نماز انہوں نے اپنے گھر کے بالکل قریب مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں حاضری لگاتے تھے. اور آپ کی کبھی داڑھی کٹی نہیں تھی. ساری دنیا کے سامنے ٹیپو سلطان کا جب فوٹو دکھایا جاتا ہے بغیر داڑھی کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے ٹیپو سلطان. وہ ٹیپو سلطان نہیں ہے. جہاں ساری تاریخ کو بدل دیا ہے، ہماری بادشاہوں کی صورتوں کو بھی بدل دیا ہے. یہ دھوکہ کیا ہے. آج سارے لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹیپو سلطان ہے. وہ ٹیپو سلطان کا فوٹو نہیں ہے. ٹیپو سلطان کا داڑھی والا فوٹو آج بھی لندن میوزیم کے اندر لگا ہوا ہے. یہ ہے ٹیپو سلطان جن کی داڑھی تھی، داڑھی کٹی نہیں.
ایسا بادشاہ، ایسے سلطان، کبھی انہوں نے ان کے دربار میں پردے پڑے رہتے تھے، جب عورتیں آتی تھی اس پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی اور مرد آتے تھے تو سامنے بیٹھتے تھے، کبھی نامحرم پر نگاہ نہیں کرتے، تہجدوں میں رونے والا، اس طریقے سے متقی اور پرہیزگار، والعاقبۃ للمتقین، اللہ کے ساتھ ہے۔ تب یہ ملک تھا، تب یہ اتنا بڑا عظیم ملک تھا جب ایسے بادشاہ یہاں ہوا کرتے۔ انگریزوں نے کئی مرتبہ قبضے کا ارادہ کیا، 1400 سے قبضہ کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن جب آتا تھا یہ نیک صفت بزرگان دین بادشاہ، ان کو دیکھ کر انگریز بھاگ جاتا تھا، لوٹ جاتا تھا، وہ قبضہ نہیں کر سکا۔ کئی مرتبہ اس نے ارادہ کیا، کئی مرتبہ وہ پلان بنا کر کے آئے، لیکن جب تک یہ نیک سیرت، نیک لوگ، متقی لوگ بادشاہ رہے، کبھی ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب رفتہ رفتہ یہ تقویٰ ختم ہونے لگا اور لوگ دوسری طرف پڑھنے لگے اور لوگ دوسری راہوں پر جانے لگے، اسلام کو مٹانے کے لیے اکبر دین الہی بنانے لگا، تب جا کر کے ان انگریزوں کو موقع ملا کہ اب داخلہ ممکن ہے۔ تب اس نے داخلے کا ہے، جب یہاں داخل ہونا شروع ہوئے، اس وقت بھی متقی لوگوں نے بادشاہوں سے کہا کہ یہ جو تاجر بن کر کے آ رہے ہیں، یہ جو تجارت کرنے آ رہے ہیں، کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، لیکن یہ متقین میں سے حضرت شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آگاہ کیا، بادشاہوں آگاہ ہو جاؤ، یہ تجارت کرنے والے نہیں ہیں، یہ ملک پر قبضہ کرنے والے ہیں، یہ تمہارے ملک کے اندر سیل لگانے آئے ہیں، یہ تمہارے ملک کی طرف غلط نگاہوں سے آئے ہیں۔ اس وقت بھی اولیاء کرام نے پکار پکار کر کے کہا، لیکن جب بادشاہی مست ہو جائے تو پھر کون وہاں پر دیکھنے والا؟ ان کی آوازوں کو محسوس نہیں کیا گیا، آپ کی آوازوں کو حقیقت نہیں سمجھا گیا کہ ملا مولویوں کی آوازیں ہیں، یہ ملا مولوی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے ان کی باتوں کو رد کر دیا گیا۔ کوئی تجارت کرنے آ رہا ہے یا ملک پہ قبضہ کیسے کر لے گا؟ اتنا بڑا ملک ہے، کسی کی مجالے جو گھس جائے، ایسے ہمارے ذہن بنے رہے۔ اور ان انگریزوں نے آ کر کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بادشاہوں کی تعریف کرنے والے شاعر بلائے اور ان کو بادشاہوں کے قصیدے لکھنے کا حکم دیا، یہ پیسہ لو اور بہترین اشعار بادشاہ کی شان میں کہو۔ جب ان شاعروں نے اشعار بنا لیے، کہا حضور آپ کی شان میں یہ لوگ اشعار سنانا چاہتے ہیں، کس وقت سنیں گے؟ انہوں نے جب دن کا وقت بتایا، نہیں حضور یہ سناٹے کا وقت چاہیے، شور و غل بازار کا ہوتا ہے، اس وقت اشعار اچھے نہیں لگیں گے، رات کو سنے جائیں تو مزہ کچھ اور ہوگا۔ بادشاہوں نے منظور کر لیا، ان کے چالوں کو سمجھا نہیں، رات کو اشعار سنائے جانے لگے اور اشعار بادشاہوں کی تعریف میں سناتے سناتے رات کے 2 بجا دیے، اور 2 بجانے کے بعد اب کہا کہ ٹھیک ہے مجلس ختم کی جاتی۔ مجلس ختم ہوئی، بادشاہ سو گئے، سارا ملک سو گیا۔ ان انگریزوں نے صبح اٹھے، جب یہ لوگ سو رہے ہوتے تھے، گہری نیند میں سو جاتے تھے، یہ انگریز کے ہتھیار چلاتے تھے، اس کی مشق کرتے تھے، گھوڑے لے جاتے تھے، ملکوں کا معائنہ کرتے تھے، محل کا معائنہ کرتے تھے کہ حملہ کدھر سے کیا جائے، کدھر سے داخل ہوا جائے، کہاں سے آسانی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے نظام اس وقت بناتے تھے جب صبح کے وقت میں مسلمان سو رہے ہوتے تھے۔ بادشاہوں کو لگا دیا اشعار سننے کے اندر، اور رات کے 2 بجا دیے، جب آخری شب میں یہ سو گئے، تب سارا ملک کا جائزہ لیا جا رہا ہے، حملے کہاں کہاں سے کیے جا سکتے۔ اس طریقے سے پلان بنایا۔ یہ غلامی کی ان کی شروعات تھی کہ انگریزوں کی بات مانی، رات میں دیر تک جاگتے رہے، سارے جہان کے سردار کی غلامی سے باہر نکل گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ۔ ہم نے اللہ کے حبیب کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالا اور انگریزوں کی غلامی میں داخل کیا۔ دیر میں سوئے، صبح سوتے رہے، انگریزوں نے نظام بنائے اور فرمایا کہ صبح کے وقت مجھے جاگتا ہے، کیونکہ 2 بادشاہ ہمارے پہلے تھے، وہ تہجد گزار تھے، اورنگزیب تہجد گزار تھے، التمش تہجد گزار تھے، ٹیپو سلطان تہجد گزار تھے، یہ سب تہجد گزار تھے، صبح اٹھا کرتے تھے، کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ اور جب ہمارے بادشاہ صبح کے سونے والے بن گئے، تب جا کے انگریزوں کو موقع ملا اور اس نے آہستہ آہستہ اس ملک پر قبضہ کیا۔
ہم آج بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی دوسرا قبضہ نہ کرے، شیطان قبضہ نہ کرے، ہم پر کوئی دوسرا آ کر قبضہ نہ کرے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا کا جو معمول بناتا ہے، اس پر شیطان بھی کبھی قبضہ نہیں کر پاتا ہے۔ اس اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے، سارے جہان کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ صبح جو سوتا رہ جاتا ہے، شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اس پر گرہیں لگا دیتا ہے، علیک لیل طویل پڑھ پڑھ کر کے جادو کی گرہیں لگاتا ہے، اور جب یہ صبح سو جاتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ اتنا قبضہ ہو جاتا ہے انگریز کا، اور ہم سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کر لیا، ہم پر کس کا قبضہ ہو گیا، ہم کس کی غلامی میں چلے گئے۔ اس ملک پر قبضہ کرنے کی، غلام بننے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ دیر تک جاگنا اور صبح کے وقت میں سو جانا۔ اس لیے میرے پیاروں، انگریزوں کا یہ لایا ہوا کام ہم کو باہر نکال دینا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، عشاء کے بعد اگر موبائل پکڑ لیا تو ایک چیز آئی ہٹایا، دوسری آئی اور دیکھا، تیسری آئی اور دیکھا، معلوم ہے رات کا 3 بج گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ موبائل میں ہم کھو ایسے گئے کہ پوری رات ہماری چلی گئی۔ اب جب فجر کا وقت ہونے کو ہوتا ہے، اب شیطان آتا ہے، دیر ہو گئی سو جاؤ، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، 3 بجے سونے کا وقت ہو گیا ہے، 5 بجے نماز ہونی ہے، یہ کیسے اٹھ جائے گا نماز کے لیے؟ یہ دنیا سے برباد ہو کے جائے گا، یہ کبھی کامیاب ہو کر کے نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، بادشاہوں کو شعر سنا سنا کے انگریزوں میں جگایا تھا، اور ہمیں ہاتھ میں موبائل دے کر کے جگایا جا رہا ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد تو موبائل کو سوئچ آف کر دینا چاہیے اور ہٹا دینا چاہیے اپنے پاس سے۔ ہم انگریزوں کے غلام نہیں، ہم سارے جہان کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ یہ ادا رہے گی تو کبھی کوئی قبضہ نہیں کر پائے، شیطان بھی قبضہ نہیں کر پائے گا ہمارے اوپر۔ غلامی میں انگریزوں نے کیا کیا؟ جب اس ملک پر قبضہ کر لیا تو اس نے سب سے پہلے داڑھیوں کو مٹایا کہ داڑھی والا ایک نظر نہ آئے۔ یہ ملا مولویوں کا کوئی کام نہیں، ملا سب سے بڑا لقب تھا، ملا۔ آج بھی ملا عمر ہے، ملا عبدالسلام، ملا زید، یہ سب آج بھی وہاں نام پکارے جاتے ہیں ہمارے پڑوس افغانستان کے اندر۔ ملا سب سے بڑا عہدہ تھا اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا عہدہ یہی ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتے کا نام ملا، گدھے کا نام ملا، ان لوگوں کے نام ملا رکھ دیے، اور کتے کو ملا کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اس نام کو اتنا ذلیل کیا کہ کوئی ملا بننے کے لیے اور کوئی ملا کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو سب سے ذلیل لوگ ہیں، یہ تو کتے اور بلیوں کے نام ہوتے ہیں، یہ تو گدھوں کے نام ہوتے ہیں، اور ہم سب کے اندر سے علماء کی قدر اور یہ ساری چیزوں کو چھین لیا۔ کیا کیا چالیں بنائی گئی، رات کو جگایا گیا، اور ملا جو سب سے بڑا لقب تھا وہ کتوں گدھوں کے نام رکھ کر ہم کو ان سے نفرت دلانی ہے۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ مدرسے جتنے ہیں سب کو بلڈوزر چلا دیا جائے، سب کو گرا دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جب تک رہیں گے یہاں پر ہمارے خلاف لوگ کھڑے ہونے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا تو ہمارے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا نہیں رہ سکتا۔ لہذا چاندنی چوک پر 1000 مدرسے تھے، سب پر بلڈوزر، پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مدرسے تھے ان پر بلڈوزر چلا گیا، ان کو مسمار کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ سارے مدرسے جب مٹ گئے اور اس کے اندر ان کو کامیابی مل گئی تو اب اس وقت جتنے بھی اسکول تھے، کالج تھے جو مسلمانوں کے انڈر میں چلتے تھے، ہر اسکول کے اندر دین پڑھایا جاتا تھا، قرآن پڑھایا جاتا تھا، دینیات پڑھائی جاتی، دین کی باتیں پڑھائی جاتی تھی، عقائد سکھائے جاتے تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کسی بھی اسکول اور کالج کے اندر نہ قرآن پڑھایا جائے گا، نہ دین کی باتیں پڑھائی جائیں گی، ان سب کو نکال کر کورس سے باہر کر دیا۔ یہ فیصلہ کیا اب مسلمانوں کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے اندر نہ قرآن مل رہا ہے، نہ دین مل رہا ہے، نہ عقائد مل رہے ہیں، نہ دینیات مل رہی ہے۔ اب جو انگریز چاہ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے تمام بچوں کو اسلام سے باغی بنا دیا اور اپنا ماننے والا بنا دیا۔ داڑھی والا کوئی نظر نہ آئے، سر کے بال ہماری طرح رکھے جائیں، مسلمانوں کی طرح کوئی بال رکھا ہوا نہ ملے۔
سر کے بال مسلمانوں کے بال کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب کا بال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کا بال ہے کہ بال بالکل برابر ہونے چاہیے، دائیں بائیں پیچھے اوپر بالکل برابر بال کٹنے چاہیے، چاہے چھوٹے رکھو چاہے بڑے رکھو لیکن برابر ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کے حبیب کی غلامی ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ نہیں، ہم آئے ہیں تمہیں ہماری غلامی اختیار کرنی پڑے گی، بالوں کو بدلو، یہاں کے چھوٹے یہاں کے بڑے، ادھر کے کٹے ادھر نالی ادھر نالا بالوں کے اندر بنایا جائے، اور نالی نالوں والا بال یہ ہماری غلامی تم اختیار کرو گے، کیسے تم حضور کی غلامی کر سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس پر چلنے نہیں دیں گے۔ بالوں کو بدل دیا، بالوں کو بدل دیا گیا، مسلمانوں کو چھوٹے بڑے بال کر دیے گئے، یہ ہے غلامی۔ اسی لیے جب سے دارالعلوم مظاہرالعلوم ہردوئی جتنے مدرسے ہیں، جب کوئی بچہ داخلے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے فارم بھرنے کے بعد کہا تھا اپنی جانچ کرا کر کے آؤ، سر کی ٹوپی اتارو، اگر بال چھوٹے بڑے ہیں تو تم انگریزوں کے غلام ہو، تمہیں یہاں جگہ نہیں ہے، چلو واپس جاؤ۔ انگریزوں کے غلاموں کو یہاں مدرسے میں داخلہ نہیں ملے گا، جو وہ غلامی لے کر کے آئے تھے اس کو لے کر کے مدرسے میں نہیں آ سکتے ہو۔ ان مدرسوں نے تو ان کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، تم بات انگریزوں کی غلامی کے رکھ کر کے آئے ہو، کسی کا داخلہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہردوئی میں، نہ مظاہرالعلوم میں، نہ جو ہے دارالعلوم میں، دیوبند میں، ان سب جگہوں پر سب سے پہلے چیک سر کے ٹوپی اتار کے دکھلاؤ تم انگریزوں کے غلام بنے ہوئے ہو، یہ پیارے حبیب کی غلام، باہر چلے جائے، داخلہ نہیں ملے۔ داڑھی ہے، انگلیاں ڈال ڈال کے دیکھا جاتا ہے، کہیں انگریزوں کے غلام تو نہیں ہو، یہ مدرسے انگریزوں کے غلاموں کے نہیں ہیں، انہیں باہر کر دیا جائے گا، ایسے بچوں کو دین نہیں ہوتا ہے۔ تو انگریزوں کی غلامی اختیار جاڑوں کو داڑھی پر پینٹ چلا رہے ہو، داڑھی کو چھوٹا کر رہے ہو، انگریزوں کی غلامی کو پسند کر رہے ہو، چلو باہر چلو، یہاں تمہارا داخلہ نہیں لیا جائے گا۔ تیسری چیز چیک کی جاتی ہے کہ اس کا پائجامہ کہیں اتنا لمبا تو نہیں ہے کہ اگر یہ چھوڑے اپنے پائنچے کو تو ٹکنے ڈھک جائیں، اگر اتنا لمبا پائنچا ہے ٹکنے ڈھکنے والا تو بھی کہا جاتا باہر چلے جاؤ، انگریزوں کے غلاموں کا داخلہ یہاں نہیں لیا جائے۔ ان مدرسوں کو جو انگریزوں کی غلامی سے نکال رہے ہیں، انہی مدارس کو مٹانے کا پھر ارادہ ہو رہا ہے کہ یہ انگریزوں کی غلامی اختیار نہیں کرنے دے رہے، ایک ایک بچے کو چیک کرتے ہیں، اگر انگریزی کی غلامی سر سے لے کر پیر تک نہیں نظر آ جائے اسے باہر کر دیا جاتا ہے، اس کا نام بھی نہیں لکھا جاتا ہے، ایسے مدرسوں کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ہم تو کل بھی انگریز کے غلام تھے اور آج بھی ہم انگریز کی غلامی ہیں۔ ان مدرسوں میں جہاں انگریزوں کے غلاموں کا داخلہ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اتنی ترقی دی ہے، دارالعلوم کا اگر آپ بجلی کا بل دیکھیں، ایک مہینے کا بل 15 لاکھ روپے کا بجلی کا بل ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ وہاں پر ہے جہاں انگریزوں کی غلامی نہیں ہے، جہاں اللہ کی غلامی، پیارے حبیب کی غلامی سکھائی جاتی ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے خرچے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں۔ جیسے پہلے لوگ ملک کو دیکھتے تھے اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، آج مدرسوں کو دیکھ رہے ہیں اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ اللہ انہیں 2 روپیوں کے اندر برکت دیتا ہے اور سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لی جاتی ہے، کہیں سے کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا ہے، یہی 2 روپے 5 روپے لوگ چندہ دیتے ہیں، اسی سے مدرسہ 15 لاکھ سے بجلی کا بل، آگے کے خرچے کیا ہوں گے، کھانے کا خرچہ، پینے کا خرچہ، تناؤ کا خرچہ، عمارتوں کا تنخواہ، ذرا سوچے کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ اور یہ سب حیرت زدہ ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اصل چلانے والا اللہ ہے، جو اللہ کی مان کے چلے گا، اللہ پیسوں کے تھانے کھول دے گا، کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آج بھی دیوبند یہی کہتا ہے، بے مدرسے یہی کہتے ہیں، جس کا جی چاہے دے، جس کا جی چاہے نہ دے، اللہ چلاتا رہے گا، کسی کے چلنا روکنے سے مدرسہ روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ وقت پورا ہو گیا، اللہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم انگریزوں کے غلام نہ بنے، اپنے بالوں کو پیارے حبیب کی غلامی پر رکھیں، داڑھی پیارے حبیب کی غلامی پر رکھیں، کپڑے پیارے حبیب کی غلامی پر رکھیں۔ بچیوں کی آستینیں انگریزوں نے کاٹ دی، پوری آستینیں غائب کر دی بچیوں کی، کہیں یہ انگریزوں کی غلامی ہمارے گھر کے بچوں پر نہ آ جائے۔ ہم پیارے حبیب کے غلام بن کر اگر رہیں گے انشاءاللہ کوئی دنیا مل کر ہم کو مٹا نہیں سکتی ہے، اور اگر ہم نے پیارے حبیب کی غلامی کو چھوڑ دیا تو ہم مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھ کر ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب